الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، ماں اور بہنوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضور کے پیکر میں ایک رہبر، ایک رہنما، ایک استاد، ایک مربی کی نگرانی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ ہمیں اس پر فخر ہے اور جتنا شکر اس پر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ ہماری زندگی آوارہ نہیں ہے، ہم کسی کی نگرانی میں ہیں۔ کوئی ہمارا امام ہے، کوئی ہمارا رہبر ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ایک تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ مطمئن ہیں، بے خوف ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی تجربے میں نہیں گزار رہے ہیں۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے امام کو اور اپنے مقتدی اور پیشوا اور رہبر اور اپنے نبی کو دیکھ کر کر رہے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں پوری زندگی میں وہ اپنے نبی کو دیکھ کر کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور رہبری مل جانے کی وجہ سے ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہماری صبح سے شام تک کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ صحیح رخ پر ہے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس رہبر اور رہنما اور پیغمبر کی نعمت نہیں ہے۔ وہ بیچارے اسی سے پریشان ہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ جن لوگوں کے پاس کچھ نام ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم
ما انزل اللہ بہا من سلطان. بعض لوگ وہ ہیں جن کے پاس کچھ نام ہے، صرف ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے. نام کے سہارے آپ زندگی نہیں گزار سکتے. زندگی تو ایک جہد مسلسل کا، ایک عمل کا نام ہے. روزانہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کیسے کرے؟ اس کا کوئی نقشہ موجود نہیں ہے. اس کو بالکل ایسا سمجھو، ایک آدمی وہ ہے جسے مکان بنانا ہے، خود بیچارہ کچھ پڑھا لکھا نہیں، اس کو نہ یہ پتا کہ بیم کہاں آتا ہے، نہ یہ پتا کالم کہاں آتا ہے، نہ اس کو یہ معلوم کہ کتنے اسپان میں بیم میں کتنے سریے لیے جاتے ہیں اور کتنے موٹے لیے جاتے ہیں. اسے بیچارے کو کچھ نہیں پتا. نہ اسے یہ معلوم کہ کالم کیسے بالکل میزان سے بنتا ہے، اور نہ اسے یہ معلوم کہ کالم میں سریے کتنے موٹے لگانے ہیں، کتنے لگانے ہیں، کتنی منزل تک لے جانا ہے تو کتنے سریے لگانے ہیں. کچھ بھی نہیں پتا. اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کچن کتنا بڑا بنتا ہے اور بیڈ روم کیسا بنتا ہے. اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کھڑکی کس کی کتنی بڑی کھولنا ہے، روشن دان کتنا بڑا رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بیت الخلا غسل خانہ اگر بنانا ہے تو کس طرف بنانا چاہیے، کیا کر. اسے کچھ بھی نہیں معلوم. بیچارے جاہل مطلق ہے. پیسے ہیں اس کے پاس، مکان بنا رہا ہے. ایک کاریگر آ گیا ہے، وہ بھی اسی کے برابر جاہل ہے. اب دونوں مل کر مکان بنا رہے ہیں. روزانہ بناتے ہیں. دوسرے لوگ آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں یہ کیا کیا، ڈہ جائے گا یہ، تو پھر اس کو توڑتے ہیں. کہیں سریا پتلا لگنا ہے، وہاں اتنے موٹے موٹے لگا دیتے ہیں بے وجہ کے. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا بے ڈھنگے چھت میں اتنے موٹے موٹے سریے ڈال دیتے ہیں. چھت سریوں سے تھوڑی ٹکتی ہے بھائی، سیمنٹ سے ٹکتی ہے. لیکن اسے پتا نہیں ہے بیچارے کو، اس لیے اندھا دھند جہاں جو لگ رہا ہے بس لگ رہا ہے. کیف متفق. پیسہ بہت لگتا ہے اور عمارت بے ڈھنگی بنتی ہے، اور کب تک رہے گی یہ بھی نہیں معلوم، اور کب گر جائے گی یہ بھی نہیں معلوم. اس کے مقابلے میں دوسرا ایک آدمی ہے، پیسے کم ہیں اس کے پاس، لیکن وہ ایک انجینئر کے پاس جاتا ہے. اس کو اپنا پلاٹ کا سائز دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر میں 3 لڑکے ہیں میرے، ہم دونوں ہیں، اور آنے والے مہمان میزبان ہیں. مجھے اتنا بڑا کچن چاہیے، اتنے روم چاہیے، ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ چاہیے، اتنا بڑا گارڈن چاہیے، یہ میں چاہتا ہوں. اب آپ اپنے اعتبار سے اپنے علم کی روشنی میں اس کو ڈیزائن کریں. انجینئر باہر سے لے کر اندر تک کا پورا ڈیزائن کرتا ہے. وہ اسٹرکچر کا بھی کرتا ہے، آرکیٹیکچر کا بھی کرتا ہے، انٹیریئر کا بھی کرتا ہے. سر یہ کالم کیسے بنیں گے، بیم کیسے بنیں گے، چھت کیسی ڈلے گی، سائز کیا ہوگا، یہ بھی رکھتا ہے. اور بن کے کیسا لگے گا، اس کو خوبصورت کیسا بنانا ہے وہ بھی کرتا ہے. اور پھر آپ کا پلنگ کہاں آئے گا، آپ کی الماری کہاں آئے گی، نل کہاں لگے گا، گیزر کہاں لگے گا، کیا چیز کہاں رکھی جائے گی، یہ انٹیریئر والے کو سیٹ کرنا ہے، وہ بھی کر کے دیتا ہے. تیار کر کے وہ دے دیتا ہے. اب یہ لے جاتا ہے اور کاریگر سے، ٹھیکیدار سے کہتا ہے کہ جیسا جیسا یہ ڈیزائن ہے یہی اتار دو پورا. اور صرف اتنا ہی نہیں، انجینئر اس کا 3D نکال کر دیتا ہے. اندر سے یہ دیکھو یہ ایسا لگے گا، تم ٹہلتے ہوئے اندر نظر آ رہے ہو، یہ باہر سے ایسا لگے گا، اندر سے ایسا لگے گا. اب وہ اطمینان سے نقشہ اس کو دے کر وہ سفر میں چلا جاتا ہے، ایسا تیار ملتا ہے. اور ضرورت پڑتی ہے تو وہ انجینئر سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کا کوئی اسسٹنٹ ہو تو آپ اس کو نگرانی دے دیں، تاکہ وقتاً فوقتاً وہ دیکھتا رہے کہ یہ ٹھیکیدار کوئی گھوٹالہ نہ کرے.
इंजीनियर अपना आदमी भेजता है, वो आकर मुआयना करता रहता है कि कुछ टेढ़ा आड़ा तो नहीं हो रहा है, पूरा मकान बन जाता है। जो आता है देखता है कहता है बेहतरीन मकान बना है। जो लोग घर में रहते हैं उनको रोशनी भी मिलती है, उनको हवा भी मिलती है, उनको सारी सहूलतें भी मिलती हैं, सारी जरूरतें भी उनकी पूरी हो रही हैं। पैसा इसका कम लगा है लेकिन चीज अच्छी बनी है क्योंकि इसका निगरान मौजूद था, इसका डिजाइन करने वाला मौजूद था। दूसरी तरफ उसने पैसा लगाया है जिसका कोई निगरान मौजूद नहीं है, अंधाधुंध मकान बनाया है। पैसा तो बहुत लगा है, कहां क्या लगाना था और क्या लग गया है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। हम आपको बताएं कि कौन लोग वो हैं जो इतनी इतनी मेहनतें करते हैं लेकिन सब बेकार हैं, कोई काम आने वाली नहीं है। न दुनिया में काम आ रही है, न सेहत में काम आ रही है, न इज्जत में काम आ रही है, न माईशत और दौलत में काम आ रही है, न खानदान की मोहब्बत में काम आ रही है, न मरने से पहले काम आ रही है, न मरते वक्त काम आ रही है, न मरने के बाद काम आ रही है। कहीं भी काम आने वाली नहीं है। ये अक्सरीन आमाल हैं, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया। इतनी सारी मेहनतें, इतनी मशक्क़तें, रातों का जागना, क्या कुछ जाफिशानियाँ कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, जान भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। कुरान कह रहा है इन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं। समझते ये हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका नतीजा मिलेगा, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि इसका कोई नतीजा आने वाला नहीं, कोई नतीजा इसका निकलने वाला नहीं, न दुनिया में निकलेगा ना आखिरत में निकलेगा। अब ये दो किस्म के लोग, एक वो जिसके सर पर कोई सरपरस्त है, एक वो जिसका कोई निगरान है, एक वो जिसका कोई डिजाइन करने वाला है, पढ़ा लिखा है, और एक वो जिसकी जिंदगी का कोई डिजाइन मौजूद नहीं है। इतना ही फर्क है मोमिन और गैर मोमिन के दरमियान। उसके दरमियान जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर ईमान ले आया है। जिंदगी थोड़ी सी है, वो छछूंदर की तरह इधर जाए और फिर आवाज निकाले, अगर वो आवाज दीवार से टकरा जाती है तो फिर वापस आए, क्योंकि छछूंदर को नजर नहीं आता, नजर नहीं आता तो वो जाती है, रास्ता बनाती है, इतनी तेज निकलती है, लेकिन उसे जब आगे महसूस होता है कि कुछ रुका है तो वो मुंह से एक आवाज निकालती है। अगर वो आवाज दीवार से टकरा के वापस आ गई तो फिर वो लौट के आती है, फिर दूसरी तरफ जाती है, दूर तक जाती है, फिर महसूस होता है कि दीवार आ गई, फिर आवाज निकालती है, फिर वापस आती है, फिर तीसरी तरफ जाती है। ऐसे ही जाते जाते कहीं रास्ता मिल गया तो बाहर निकल जाती है। एक वो लोग हैं जो छछूंदर की तरह दीवारों से सर मारते हैं, बार बार ठोकरें खाते हैं और इस जिंदगी को सिर्फ तजुर्बे में गुजार देते हैं, इसी में मर जाते हैं। और एक वो लोग हैं जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उस्ताद मान गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस कायनात में जिसे सबसे अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे बड़ा इंसान बनाकर भेजा। पूरे दुनिया के इंसानों को जितना दिमाग दिया है उनको अकेलों को उतना दे दिया। इसीलिए तो फरमाया था ऊती तो इल्म अल-अव्वलीन वल आखिरीन, जितने बाद में आएंगे और जितने पहले आ चुके सबका इल्म मेरे पास है। ये इल्म कहाँ आएगा? दिल में आएगा, दिमाग में आएगा। तो पूरी दुनिया के इंसानों के पास जितना दिमाग है, साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान सिर्फ 5% दिमाग इस्तेमाल कर पाता है अपना। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि हुजूर अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल फरमा रहे हैं।
جو آدمی پورا دماغ استعمال کرے، یہ 5% والے اس کے پاسنگ میں بھی آ پائیں گے؟ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ سب سے اعلیٰ دماغ رکھنے والی ذات اللہ نے فرمایا کہ نور بن کر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں روشنی مل جائے، اور ایک یہ ہے کہ ہم خود سراپا نور بن گئے ہوں۔ اس کی ہدایت کا کیا کہنا جو سراپا نور ہو، اس کی روشنی میں دوسروں کو ہدایت مل رہی ہے، خود تو سراپا ہدایت ہے۔ ایک ایسی ذات، سارے نبیوں کے دین، سارے نبیوں کی ہدایت کا خلاصہ جس کے پاس ہو، وہ ذات جس کی رہبر بن جائے، اس ذات کو جو امام مان لے، اپنا گرو مان لے، اپنا استاد مان لے، اپنا رہبر مان لے، اپنا پیشوا مان لے، اپنا مقتدی مان لے، اپنا نبی مان لے، اس کے لیے جینا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا کھانا ہے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیے، ان جانوروں کو، ان چیزوں کو، ان سبزیوں کو، ان پھلوں کو، ان غلوں کو اطمینان سے وہ استعمال کرتا ہے کہ حضور نے بتلایا ہے تو لازمتاً مفید ہے۔ جو حضور نے بتلا دیا وہ مضر نہیں ہو سکتا۔ کیا پہننا ہے کوئی تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کو دے دیا، بس اسے پہنتے رہو۔ زندگی آسان، دنیا تجربے میں مر چلی۔ کوئی پیٹ کھول رہا ہے، کوئی پیٹھ کھول رہا ہے، کوئی گلا کھول رہا ہے، کوئی ٹانگیں کھول رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے، کوئی کندھے کھول رہا ہے، کوئی سینہ کھول رہا ہے، کوئی سر کھول رہا ہے۔ ڈھانکنے پہ آ گئے تو نہ معلوم کیا کیا ڈھانک رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے، تو خود اپنی مرضی سے لگے ہوئے ہیں، تو روزانہ بدل رہے ہیں، لیکن مطمئن نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینے والا اپنے ہر عمل میں مطمئن ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی سی عبادت کر رہا ہے، مطمئن ہے۔ وہ تھوڑا سا کما رہا ہے لیکن حلال کما رہا ہے۔ زندگی گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا کب گزرے، دماغ پر کوئی لوڈ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی نے بتلا دیا ہے، کار ساز ماں در فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں، آزار ماں۔ ہمارے اوپر ہمارا اللہ موجود ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ ہمارا بہترین کارساز ہے، وہ ہماری بگڑی بناتا ہے، وہ ہمیں پالتا پوستا ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہر وقت ہم اس کی نگرانی میں ہیں۔ وہ جیسا جیسا کرائے گا وہ صحیح ہی ہوگا ہمارے لیے۔ اگر مرض دیا ہے تو اس وقت میں مرض فائدہ مند ہے، فقیری دی ہے تو اس وقت میں فقیری فائدہ مند ہے۔ جس حال میں رکھا ہے وہ حال اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو آدمی ہر حال میں مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنی فکر ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی فکر اس کا اللہ کر رہا ہے۔ اطمینان سے جینے کا سبق اگر کہیں ملتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کے نیچے ملتا ہے۔ اس میں آدمی کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تجربہ نہیں کرنا ہے، دوسرے اس کا یقین دلا دیا گیا ہے کہ حضور وہی کریں گے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ وہی کرائیں گے جو انسانیت کے لیے مفید ہے۔ ایک ہی ذات تو آئی تھی جو مضر کرتی ہی نہیں، صرف مفید ہی مفید کر رہی ہے۔ جو فائدہ دیتا ہے بس وہی کام کرتی، جو نقصان دے وہ کر ہی نہیں سکتی۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، ہوگا ہی نہیں جو نقصان دہ ہو۔ اب ہمارے لیے بہت آسان، ہم کہاں ڈھونڈنے بیٹھے، کس کس سے پوچھنے جائیں کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند، کیا نقصان دہ، کیا بولنا ہے۔ حضور کو دیکھ لو کیا بول رہے ہیں، کیا کھانا ہے حضور سے پوچھ لو کیا کھانا ہے۔
کیا پہننا ہے حضور سے پوچھ لو، کیسے جینا ہے حضور سے پوچھ لو، کیسے عبادت کرنا ہے کہ حضور سے پوچھ لو، تجارت کیسے کرنا ہے کہ حضور کو دیکھ لیں گے، جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہم کرنے لگیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی آسان دنیا بن جاتی ہے، سہارا مل گیا ہے، ٹیکا لگ گیا ہے۔ جیسے ایک وہ آدمی ہوتا ہے نا جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس کو نماز میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ دیں تو رکوع میں چلے جائیں گے، جب وہ رکوع میں لے گئے تو رکوع میں چلے گئے، جب وہ سجدے میں لے گئے سجدے میں چلے گئے، جب انہوں نے قاعدے میں بٹھا دیا تو بیٹھ گئے، ورنہ بے قاعدہ صحیح۔ اب تو قاعدہ بولنا بھی گناہ ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں القاعدہ والے ہیں۔ ارے بھائی ہم تو پیدا ہی قاعدے سے ہوئے ہیں، مرتے بھی ہم قاعدے سے ہیں، پیدا بھی قاعدے سے ہوئے، ہم بغیر قاعدے کے بغیر قانون کے بے ڈھنگے نہیں چلتے، ہمارا ہر کام قاعدے سے ہوتا ہے۔ ہم تو جیتے ہی ہیں سلیقے کی زندگی جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ خوبی ہے حضور کے غلام کی، اس دنیا میں جینے والے امتی کی، اور یہ فرق ہے کہ دنیا بوکھلاتی ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، امریکہ میں کیسے ہو رہی ہے، جاپان میں کیسے ہو رہی ہے، وہاں کیسے۔ ارے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا وہ کرو، اور جس سے منع کر دیا اس سے بچ جاؤ، خود بخود تجارت بڑھ جائے گی۔ دنیا میں 1400 سال سے اس کا تجربہ ہو رہا ہے، تمہیں نیا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری زندگی گزر جائے گی۔ علاج کیسے کرنا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کر کے خود اپنا بھی اور دوسروں کا بھی بتلا دیا ہے کہ اس طریقے سے علاج کیا جائے۔ زبردستی کسی کو موت کے منہ میں سے نکالتے نہیں ہیں، جس کو جانا ہے وہ جائے گا، ہمیں بھی جانا ہے۔ جو گیا ہے اس پر بہت زیادہ چیختے چلاتے ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ جو گیا ہے وہ اپنے پالنہار کے گھر گیا ہے، جب وہ دنیا میں اتنا اچھا پال رہا تھا تو وہاں کیوں نہیں پالے گا؟ مطمئن رکھا جاتا ہے، نہ مرنے کا غم ہے، نہ جینے کا غم ہے، نہ فقیری کا غم ہے، نہ مالداری کا غم ہے، کسی بھی چیز پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ آگے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا بچہ مر گیا، ہم حضور کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا بھی تو انتقال ہوا تھا، گود میں لیے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابی دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا؟ کہ ان ھذہ لرحمہ، یہ محبت ہے، یہ حنان ہے، یہ شفقت ہے جو اولاد پر ہوتی ہے۔ حضور گود میں بیٹے کو لیے ہوئے ہیں، مردہ لاش ہے، آخری بیٹا ہے، حضرت ابراہیم ہے گود میں۔ فرماتے ہیں العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہوتا ہے، ولیکن لا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، زبان سے وہی بولیں گے جو ہمارا اللہ پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، ابراہیم تیرے جانے سے مجھے غم بہت ہے۔ یہ انداز ہے، ہمیں مرنے والوں پر صدمہ کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، اور جینے والوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جی رہے ہیں، ان کا بڑھاپا ہے، کیا کریں ان کا؟ روزانہ نئی نئی باتیں لاتے ہیں، ایک ایک بات کو 100 مرتبہ کہتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بڑا بڑا بنا لیتے ہیں، ذرا ذرا سے میں روٹھ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ ہیں، یہ ایک جنت کا دروازہ ہے، ایک کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کچھ بھی مت بولو، خاموش رہو، لا تقل لہما اف، یہ وہ جگہ ہے جہاں بولتے نہیں ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں بولتے نہیں ہیں، یہ بولنے کی جگہ نہیں ہے، چپ رہنے کی جگہ ہے۔ سکھا دیا ہے کہ یہاں چپ رہنا تو وہاں چپ رہتے ہیں، ورنہ پھر الٹے ہو جائیں گے، ذرا حضور سے منہ موڑا تو بیوی کے سامنے چپ ہو جائیں گے، اماں کے سامنے بولتے ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہوا کہ الٹے ہو گئے؟
جہاں بولنا تھا وہاں چپ ہو گئے تو وہ بول پڑی. پھر تم چپ تو ہو, پھر دیکھو ذرا ان کی طمطراق کی زبان. اب ڈر رہے ہو کیوں؟ حضور نے ڈر سے بچا لیا تھا. حضور نے فرمایا اماں کے سامنے چپ رہنا سیکھو, بیوی کے سامنے بولنا سیکھو. تم بولو گے تو وہ چپ رہے گی. کوئی نہ کوئی تقریر تو ہوگی, خاموشی تو دنیا میں ہو نہیں سکتی. ایک طرف سے ہوگی, اگر ادھر سے ہو گئی تو ادھر سے نہیں ہوگی, اور ادھر سے اگر نہیں ہوئی تو ادھر سے ہونا لازم ہے. حضور نے ہمیں سماج میں جینے کا سلیقہ سکھا دیا, پوری زندگی کا ایک ڈیزائن بنا کر دے دیا ہے, اور اس ڈیزائن کو علم کا نام دیا کہ یہ علم دین ہے. یہ علم دین علم انسانیت ہے. اس کو سیکھو, اس کو پڑھو. جو اس کو پڑھے گا وہ اس پر عمل کر پائے گا. جانتا ہوگا تبھی تو عمل کرے گا, جانتا نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ ارے بھائی کم سے کم اتنا تو بتانا پڑے گا کہ بخار آئے تو ہری گولی کھا لینا. کم سے کم اتنا تو جاننا پڑے گا. اگر یہ بھی نہیں جانتے تو پورا ڈبہ اکٹھا دواؤں کا بھرا رکھا ہے, اکٹھا تو کھانے سے رہے, نہ معلوم کہ آگ سے کیا کر بیٹھیں گے. تو پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, جس سے انسان زندگی کے طریقے سیکھتا ہے, سلیقے سیکھتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جس کی گاڑی میں کچھ نہیں لگا, نہ اس نے شہر آج تک دیکھا. اب وہ شہر میں آتا ہے, اسے جانا ہے, پوچھتا پھرتا ہے, ادھر ادھر بھٹکتا ہے. منزل یہاں ہے, وہ ادھر بھٹک رہا ہے. پھر ادھر والوں نے ادھر بھیج دیا تو بجائے یہاں رکنے کے ادھر چلا گیا, پھر اور ادھر چلا گیا. اور لوگ کہتے ہیں ارے صاحب آپ اپنی منزل سے بہت دور آ گئے, صبح سے پھر رہا ہوں, کب پہنچوں گا. ایک وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں محمدی جی پی آر ایس لگا رکھا ہے. آپ چلتے رہیے, قدم قدم پر آپ کا علم دین بولتا رہے گا. اس وقت میں آپ کو یہ کرنا ہے. اگر علم دیا ہے تو بولے, علم ہے تو اندر سے آواز آئے گی, ہدایت ملے گی. ایک بہت بڑا قصور مسلمانوں سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاریخی شخصیت بنا لیا ہے. حضور تاریخی شخصیت نہیں ہے, حضور ایک عملی شخصیت ہے, جس پیکر میں ہم سب کو اپنی زندگی کا ذائقہ ملتا ہے. حضور کا ہر عمل اللہ عز و جل نے اس لیے زندہ باقی رکھا ہے. خود فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو بڑی مشکل یہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ بیان رکھے جاتے ہیں عشاء کے بعد, پھر مولانا آتا ہے بہت دیر سے, اور پھر اس سے پہلے کے بیانات سے اور نہ معلوم کیا کیا سے پورا کش پبلک کا نکال لیا جاتا ہے. اب مولانا تو آرام کرتا, اے سی گاڑی میں بیٹھ کر آ گیا اور بیان کرنے لگا. اب آدمی تو بیچارہ دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا ہے, وہ تو محنت کر رہا ہے, دکان پر کھڑا ہے, گیریج پر کھڑا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, وہ دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا ہے. اب رات کے 11 بج رہے ہیں, مولانا سے کہا جاتا ہے اب تم زندہ کرو ان کو. ارے یہ ان کے مرنے کا وقت ہے, انہیں کون زندہ کر دے گا اس وقت. اس وقت انہیں سو جانے دو. قرآن نے کہا ہے ہم نے رات سونے کے لیے بنائی, لیکن یہ مولانا لوگ نہیں مانیں گے, یہی طریقہ چلائیں گے. کل بھی ورکنگ ڈے, آج بھی ورکنگ ڈے, اس بیچ میں بیان رکھیں گے اور پھر پبلک سے کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی, سال بھر میں ایک دن نبی کی بات سننا ہوتی ہے, اس کے لیے بھی چاق و چوبند نہیں بیٹھتے. وہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ چلو ایک دن سن کر ہمارا فرض ختم ہو جائے گا.
نبی کی بات ایک دن کے لیے نہیں ہے، نبی کی بات زندگی کو راستہ دکھانے کے لیے، روشنی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا سے چلی گئی، لیکن حضور کی ہدایت زندہ ہے، حضور کا ہر عمل زندہ ہے، اور وہ زندہ رکھا اس لیے گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ رہبری ہے راستہ دکھانے کے لیے قیامت تک آنے والوں کو۔ جس کو عافیت والی زندگی گزارنا ہے وہ حضور کے پیچھے چل پڑتا۔ ہر عمل زندہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امت نے بھلا دی ہو کہ یہ تو یاد ہی نہیں ہے کہ حضور نے ایسا بھی کیا تھا، نہیں۔ زندگی میں ایک بار کسی مجبوری میں اگر کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا موجود ہے، تاکہ مجبور کو مجبوری کے وقت میں رسول اللہ کی سنت مل سکے۔ ہر چیز زندہ رکھی گئی ہے، اسی لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مرنے کے بعد تذکرہ حضور کا کام آ جائے، اس کے لیے صرف اس کے لیے نہیں ہے۔ حضور کی زندگی روشنی ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے۔ جب تک مسلمان اس پر ایمان نہیں لائے گا کہ میرا علاج، میری دوا، میری صحت، میرا کاروبار، میرا گھر بار، میرا سماج میں رہنا، میرا معاشرہ، میری اولاد اور اس کی تربیت، میری بیوی اور اس کے ساتھ گزرنے والی زندگی، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، ان سب کے ساتھ اگر مجھے عافیت سے زندگی گزارنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مجھے پڑھنا بھی ہوگا، یاد کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تب ہی میری زندگی عافیت والی بن سکتی ہے۔ اگر وہ اس پر ایمان لاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور اپنی اولادوں کو سکھاتا ہے تو سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، اور حضور کی رحمت اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں، اس کی اولاد میں، اس کے بیوی بچوں میں، اس کے گھر بار میں، اس کے کاروبار میں بھی آپ کو جیتی جاگتی نظر آئے گی، جیسی صحابہ کے درمیان تھی۔ اور اگر یہ سمجھا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آخرت کے لیے ہیں صرف، تو پھر درود شریف کی ایک تعداد، ربیع الاول کے کچھ صدقات، نمازوں میں پڑھا جانے والا درود اور چند لمحات کے تذکرے، بس وہ اس کام کے لیے رکھے گا کہ کل حضور کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے گی۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولانا ایسا وظیفہ بتا دو کہ حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے عرض کیا کہ بزرگوں، جسے اپنی زندگی میں ہر لمحہ حضور کی زیارت نہیں ہو رہی، اسے خواب میں کیا ہوگی؟ حضور وہ ذات نہیں ہے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ خواب میں زیارت کر کے اور اپنے آپ کو نجات یافتہ تصور کر لیں۔ حضور ہمارے رہبر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ مسجد میں دیکھا ہوگا اگر اوپر کی منزل میں نماز ہوتی ہے تو امام کے اوپر جگہ چھوڑی جاتی ہے، حوض بنایا جاتا ہے، چھت میں جگہ بنائی جاتی ہے تاکہ اوپر والا امام کو دیکھ سکے، اس کی حرکات کو دیکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے دل میں اس طرح بسے ہوں کہ وہ اپنے ہر عمل میں حضور کو دیکھتا ہو اور حضور اسے نظر آئے۔ یہی سوال تو کل قبر میں ہوگا، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ ذات ایسی ہے جو صبح سے شام تک اور پیدائش سے وفات تک اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا پیدا ہوتے ہی کان میں ڈالی گئی ہے، اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
کہلایا گیا ہے. تو ابتدا سے انتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق بنا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انگلی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ جب زیارت کرے گا قبر میں، کل ہی ایک نوجوان آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے ایسا سنا ہے کہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا بھائی تشریف نہیں لاتے، نظر آتے ہیں. اب تو تم ٹیلی ویژن اور ویڈیو کی دنیا میں جی رہے ہو، CCTV کی دنیا میں جی رہے ہو، تو اب تو یہ بحث آسان ہو گئی ہے کہ کسی کا آنا ضروری نہیں ہے نظر آنے کے لیے. وہ بہت دور ہوتا ہے لیکن نظر آتا ہے. کتنا بھی دور ہو، وہ اپنے گھر میں ہو لیکن ہمیں نظر آتا ہے. اس کے لیے آنا ضروری نہیں ہے. ہر قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا ضروری نہیں ہے. حضور اپنے آرام کدے میں ہیں، نظر آتے ہیں ان کو جن کو پوری زندگی میں ہر لمحہ رسول اللہ یاد رہے ہیں، اور جن کی زندگی اسی کی وجہ سے پربہار رہی. دیکھو دنیا میں سکون کی تعلیم صرف حضور کی ہے. یہ دنیا ٹھوکریں کھا رہی ہے، ٹکریں کھا رہی ہے، کوئی سکھی نہیں ہے، کوئی سکھی نہیں. جتنی عورتیں یہ 150-200 سال میں مار دی گئی، قتل کر دی گئی، بوٹیاں کر دی گئی، جلا دی گئی. 1400 سال اسلام کے گزرے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر اور اسلام کے حکومتی اسٹیج سے اترنے تک 1000 سال کا زمانہ گزرا. اس کا 2.5% بھی نہیں ہے. جتنا ظلم عورتوں پر اس زمانے میں ہو گیا، یہ بال بکھیرے تو پھرتی رہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا ہو گیا، کہاں سے چلی اور کہاں پہنچی اور کہاں جلی اور کہاں مٹی اور کہاں مری. بیچاریوں کی زندگی کیسے کیسے برباد ہوئی. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب نتیجہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جانے کا. اس لیے خود بھی حضور کا سبق اس طرح یاد کرو کہ 24 گھنٹے حضور کے ساتھ رہیں، حضور ہمیں یاد ہوں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے تو پوچھو. جیسے وہ انجینئر اپنا نمائندہ رکھتا ہے نا، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس نے ڈیزائن کے مطابق کام کیا ہے یا آڑا ٹیڑھا کر رہا ہے. اگر آڑا ٹیڑھا کر رہا ہے تو فوراً روکتا ہے. یہ ہیں وہ انجینئر کے نمائندے جن کو ورثۃ الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ وارث نبی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں. اگر یہ کہہ دیا کہ کاروبار کو حلال راستے سے کرنا، حرام سے نہیں، تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ صرف آخرت میں نجات ہوگی. اس لیے کہا تھا کہ دنیا میں کاروبار ایسے ہی زندہ رہ پائے گا، اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. برباد ہو جاؤ گے، باقی نہیں رہ پاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، قرآن نے اعلان کر دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے. یہ نیچر بیان کیا ہے. دنیا کو اللہ نے بنایا، وہ چلاتے ہیں، وہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. اب تمہارا نظام صدقات پر ہے یا بیاج پر ہے؟ اگر بیاج پر ہے تو تمہارا مٹایا جانا طے ہے. یہ اس کائنات کا نیچر بتایا جا رہا ہے. یقینی ہے کہ ایسا ہوگا. یہ سوائے رسول اللہ کے کوئی نہیں بتلاتا. تو حضور سے ہمارا رشتہ
صرف ربیع الاول کا نہیں ہے، ایک تاریخ کا نہیں ہے، ایک دن کا نہیں ہے. یہ تو اب دنیا وہ ہو گئی ہے جو یہی نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ ہم جیئیں کیسے. اماں کو ایک دن دے دیا، ابا کو ایک دن دے دیا، ایک مدر ڈے آتا ہے، ایک فادر ڈے آتا ہے. اب تو بیوی سے سلام دعا کرنے کا بھی ایک دن آتا ہے. تو کیا اینیورسری آتی ہے نا، وہ ایک اس دن بیوی سے سلام دعا ہو جاتی ہے. ورنہ تم اپنی زندگی جیو، ہم اپنی جی رہے ہیں. تمہاری گاڑی الگ، ہماری گاڑی الگ، تمہارا کمرہ الگ، ہمارا کمرہ الگ، تمہاری جاب الگ، ہماری جاب الگ، بلکہ تمہارا شہر الگ، ہمارا شہر الگ. بس اینیورسری کو ایک دن مل جائیں گے گلاب کا پھول لے کر. اماں سے بھی ایک ہی دن ملیں گے گلاب کا پھول لے کر، ابا سے بھی ایک ہی دن ملیں گے گلاب کا پھول لے کر، استاد سے بھی ایک ہی دن ملیں گے، پھر بھی وہ استاد ہے. جس سے ایک دن ملے پھر بھی وہ استاد ہے. یہ بھی حیرت کی بات ہے. ایک دن ملے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گرو ہے. ارے گرو ہے تو 24 گھنٹے کا ہے، پوری زندگی کا ہے. ہم نے ایسے ہی اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی کر لیا ہے کہ ہمارا نبی ایک دن کا ہے. نعوذ باللہ. ایک دن وہ پکارے جس کے نبی کی نبوت ختم ہو چکی ہو. ہمارے نبی کی تو نبوت باقی ہے اور ہم اسی نور کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اسی کی اتباع اور اقتداء کرتے ہیں. 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. ہم تو جب لیٹتے ہیں کس طرح لیٹے گا؟ جیسے رسول اللہ لیٹے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھے ہیں تو اٹھ کر وہ کیا ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے. ہر عمل میں ہر لمحہ ہمیں حضور یاد ہے. جو زندگی ایسے گزار رہا ہے یہ ہے نبی والا، رہبری والا. کچن میں نے اپنی مرضی سے بنا لیا، بیڈ روم اپنی مرضی سے بنا لیا، ڈائننگ ہال اپنی مرضی سے بنا لیا، ڈرائنگ روم اپنی مرضی سے بنا لیا، سب اپنی مرضی سے بنا لیا. انجینئر صاحب دیکھو مکان بن گیا، آپ نے جیسے بتایا تھا نا، میں آپ سے مل کے آیا تھا، دیکھو مکان دیکھو. انجینئر صاحب کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، تمہیں برباد ہونا تھا تو میں کیا کرتا. بہت اچھا ہوا تم برباد ہو گئے. جب انجینئر صاحب کو سلام دعا کی تھی تو ایک دن کے لیے صرف ملاقات کی غرض سے نہیں تھی، اس پورے مکان زندگی کی تعمیر کے لیے تھی. میں جب چنگویم مسلمانم بالارزم کے دانم مشکلات لا الہ را، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اوپر سے نیچے تک لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے اب ہر بات اقتداء اور اتباع میں کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی. اگر نہیں معلوم تو میں وقفہ کروں گا، پہلے معلوم کروں گا، اس کے بعد ہی کچھ کر پاؤں گا. مجھے بال بھی رکھنے ہیں تو پوچھوں گا کیسے رکھوں، مجھے دوا بھی کھانی ہے تو پوچھوں گا کیسے کھاؤں، کیا بول کے کھاؤں. ہر عمل میں تابع ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں مجھے اطمینان بھی ہے، جیسے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے اطمینان ہے میں پڑھنا جانتا ہوں یا نہیں جانتا. امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوں، جیسا وہ کریں گے ویسا کر لوں گا. مجھے اپنی طرف سے نہ کچھ سوچنا ہے نہ کچھ پوچھنا ہے کسی سے، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں. دنیا میں کسی پڑھے لکھے کو میں اپنے نبی سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہی نہیں. اور اگر میں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ کوئی میرے نبی سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، میرا ایمان چلا جائے گا. میرے نبی سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہے ہی نہیں، میرے نبی سے بڑا اسکالر کوئی نہیں. میرے نبی نے جو بات کہہ دی دنیا کے سائنٹسٹ سر جھکا کر آخر میں وہیں پہنچتے ہیں جو حضور نے فرما دیا ہے، جس میدان میں کہہ دیا. اللہ عز و جل ہمیں اپنے نبی سے وہ محبت نصیب فرما دے، زندگی میں ہر لمحے اپنے نبی کی ایسی یاد عطا فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، حضور کی تعلیم کو اپنی جینے کی ضرورت سمجھنے والا بنا دے. لوگوں نے اسے مرنے کی ضرورت سمجھا ہے، جینے کی ضرورت سمجھنے والا بنا دے تو ہماری زندگی میں روشنی آئے گی، تاریکی ختم ہوگی، روشنی آئے گی. یہ نبی روشنی دینے آئے تھے.
ہمیں جب دنیا روشنی میں دیکھے گی، برکتوں میں دیکھے گی، راحتوں میں دیکھے گی، سکون میں دیکھے گی، اطمینان میں دیکھے گی، نورانیت میں دیکھے گی، تو دنیا پھر ہماری نقل کرتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ جب سے ہم نے اپنے نبی کو صرف آخرت کا نبی بنا دیا، ہسٹوریکل شخصیت بنا دیا، تو اب دنیا نے بھی حضور کو تلاشنا بند کر دیا ہے۔ صرف تقریریں کر لینے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہیں ڈھونڈیں گے۔ جب امت مسلمہ کو راحت اور چین کے ساتھ جیتا ہوا دیکھیں گے، جب ان کے گھروں میں گھریلو زندگی میں برکتیں اور نورانیتیں دیکھیں گے، تو وہ رسول اللہ کو تلاشیں گے، اس لیے کہ وہ پریشان ہیں۔ پریشان سب ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ مسلمان پریشان ہے، باوجود اس کے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا کھویا ہوا نبی ملا دے اور اس کے دامان رحمت سے اس طرح وابستہ فرما دے کہ 1000 جانیں قربان ہو جائیں، لیکن زندگی کے کسی لمحے میں ہم رسول اللہ سے دور نہ ہوں۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عظمی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔